تاریخ بتاتی ہے 15 رمضان المبارک ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی اور نماز عصر سیدہ پاک نے ادا کی ہے. اتنی پاک ہے حسن کی ماں. نبی کا احترام نہیں کیا، بلکہ نبی جب راہوں میں گزرتے تھے تو نبی کے پیچھے معاذ اللہ یہ نبی کا مذاق بناتے تھے، اور جس کی سزا کے طور پر حضور نے انہیں شہر سے نکالا. تو جسے حضور نے شہر پکڑ کر دیا، پھر کیا اسباب بنے کہ وہ پلٹ کر واپس آ گئے. خلافت راشدہ سیدنا امام حسن پر ختم ہو گئی. اس کے بعد ملوکیت کا دور ہے، اور یہ ملوکیت کے دور میں یہ بنو امیہ کے حکمران تھے، اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا ہے سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ کریم، آپ کی آل پاک، آپ کی جان سارا ہوگا. آپ رضائمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائیں اور مولانا. آج جس شخصیت کے اوپر گفتگو ہونے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر گفتگو نہ ہو تو ظلم ہے، اور گفتگو ہو اور حق ادا نہ ہو تو بھی مظلومیت ہے. حضرت امام حسن بن علی ابن ابی طالب، آپ پہ ہمارا سلام پہنچے، جو سبط پیغمبر بھی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اس امت کے وہ فرزند ہیں کہ جن کو بچپن میں ہی جنت کی سرداری، اور وہ بھی ایسے ایسے لوگوں کے جنت میں ہوتے ہوئے سرداری کا اعلان نصیب ہوا کہ اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی. جن کو اگر نسبتوں کی شرف سے جوڑا جائے تو آپ جناب سیدہ کی پہلی اولاد ہیں. آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے، اور پروردگار عالم کی اس شرف اور فیض کو جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں مزید گفتگو نہیں کروں گا. خواہش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام میں جو مہمان حضرات آئیں ان سے جانوں، سیکھوں، پڑھوں اور آپ تک بات پہنچاؤں. آج اس پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے گفتگو کا ایک سلیقہ رکھتے ہیں، ڈھنگ رکھتے ہیں، رنگ رکھتے ہیں، علامہ مولانا سید شجاع نقوی صاحب. اور پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مولانا فیصل عزیز بندگی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں علامہ سید شجاع نقوی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں بنیادی سوال، سیدھا سوال، امام حسن مجتبیٰ، کیا امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہم سب کے لیے ایک سیرت کاملہ ہے؟ اور امام حسن کی ذات کا سب سے خوبصورت پہلو جو آپ کو نظر آتا ہے جسے ہم اپنی ذات میں اتار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرزند رسول اور جگر گوشہ بطول ہیں. امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدس کو نمونہ عمل اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ یہ اس رسول کے نواسے ہیں اور اس رسول کے فرزند کہلاتے ہیں کہ جس کے لیے خدا نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بہترین اخلاق اور کامل اخلاق کی ذات ہمارے اور آپ کے رسول کی ذات ہے. اور امام حسن وہ ہیں کہ جن کے لیے مسلمانوں نے متفق علیہ یہ فیصلہ سنایا کہ سر سے کمر تک امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ شبیہ رسول ہیں. اور پھر بارہا نبی نے بیان فرمایا کہ الحسن منی وانا من، کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. لہٰذا کسی ایک جز پہ بات کرنا تو زیادتی ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں اس رخ سے امام کی پیروی کرنی چاہیے اور یہ کمال امام سے لینا چاہیے کہ ہر رخ سے کہ جس طرح امام کو دیکھا جائے امام کامل ہیں. ہاں مگر وہ صفات جو امام کی مشہور ہیں، سے امام کا کرم مشہور ترین ہے، والے فضل کرنے والے، کرم کرنے والے. اور دوسرا معاملہ کہ امام کے حلم کو زمانے نے پہچانا، کتنے حلیم اور کتنے پرتباع امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ امام کی ذات سے صفت زیادہ اشکار ہوئی کہ امت مسلمہ میں جھگڑے کو صلح میں تبدیل کیا امام حسن مجتبیٰ نے، اور اپنے دشمنوں سے کس طرح کا رویہ جو واقعات تاریخ میں موجود ہیں. تو حلم امام کا، کرم امام کا، یہ صفات مشہور ہیں جو زمانے میں عام ہیں، وگرنہ ہر صفت امام کی کمال پر ہے.
माशाल्लाह। अल्लामा मौलाना फैसल अजीज बंदगी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इमाम हसन मुश्तबा हुजूर करीम फ़ख्र मौजूदात ने फरमाया, आपने फरमाया इब्नी हाज़ा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है। सैयद के माने सरदारी के है। तो ये सरदारी आपको फर्जंद होने की वजह से मिली, अमाल की वजह से मिली, निस्बत की वजह से मिली, और जिस उम्र में मिली उस उम्र में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े लोगों का ये बच्चा, ये शहजादा सरदार हो सकता है। इसकी फजीलत बयान फरमाइएगा। वैसे तो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के दोनों शहजादों की औलादें वो सैयद हैं, वो औलाद इमाम हसन हो या औलाद इमाम हुसैन हो। और फिर उनका सैयद होना वो हम इसलिए कहते हैं कि भाई सादात हैं, फातिमी औलाद हैं, सैयद हैं। लेकिन तारीख में जिसे पहली मर्तबा सैयद अल्लाह के रसूल ने कहा है वो इमाम हसन है। रसूल खुदा ने कहा ये मेरा बेटा सैयद है। तो हुसैन वो सैयद है जिसे नबियों का सरदार कहे कि ये सैयद है। और फिर ये सयादत उनके अंदर आना कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि जिसकी माँ ज़हरा हो, जिसका बाप अली मुर्तज़ा हो, जिसका भाई हुसैन हो, जिसके नाना रसूल खुदा हो, उसको सरदार होना था। हाँ, ये अलग बात कि उसे सरदार माना गया या नहीं माना गया। अल्लाह के रसूल ने तो मुतारिफ करवाया ये सरदार है, उन्हें सरदार माना गया या नहीं माना गया, ये है तारीख का मसला। जहाँ हसन होंगे वहाँ वो सरदारी है जो अल्लाह के रसूल मुतारिफ करवा रहे हैं। क्योंकि जामे तिरमिज़ी में रिवायत है कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप तशरीफ़ लाई आक़ा दो जहां के पास हसन और हुसैन को लेकर, और कहा कि ये मेरे दोनों बच्चे हैं, इनको आप कुछ अता कीजिए। आक़ा दो जहां ने फरमाया कि हसन मेरे हिल्म का वारिस है, हुसैन मेरी शुजाअत का वारिस है। हिल्म का ताल्लुक सीने से होता है और शुजाअत का ताल्लुक सबाते कदम से होता है। तो जब रसूल खुदा ने ये फरमाया कि हसन मेरे हिल्म का वारिस है, गोया हिल्म का मरकज़ इंसान का सीना है। और अभी जैसे हज़रत ने कहा सर से लेकर सीने तक इमाम हसन शबीह पैगंबर थे। इमाम हसन का सीना अक़दस आक़ा दो जहां के सीना अक़दस जैसा था। इमाम हुसैन शुजाअत के वारिस थे, शुजाअत का मरकज़ सबाते कदम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमैन अक़दस रसूल खुदा के कदमों जैसे। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि इसके पीछे तारीख के एक मसले को हल भी किया गया है। और वो ये कि हसन का जो सीना है वो हिल्म रिसालत का अमीन है, और ये जो ऊपर का सीने तक का हिस्सा है, इस हिस्से में हाथ भी आते हैं। तो हसन अगर सुलह करे तो इसे सिर्फ हसन की तरफ से सुलह ना समझा जाए। हसन के हाथ रसूल के हाथ जैसे हैं, ये सुलह हसन सुलह रसूल है। और हुसैन अगर करबला जाए तो हुसैन के कदम कदमैन रसूल जैसे हैं। हुसैन करबला जाए तो ये समझ लो कि वो कदम जा रहे हैं जो रसूल खुदा के। इमाम हसन ये वो सरदार हैं कि जब आप खिलाफत से हुकूमत से दस्तबरदार हो गए। अच्छा, हुकूमत से दस्तबरदार होने का मतलब सिर्फ ये है कि ज़ाहिरी इक़्तिदार से दस्तबरदार हो गए। विलायत के बादशाह फिर भी आप ही हैं, इमामत के शहंशाह फिर भी आप ही हैं। विलायत, इमामत, सखावत, शुजाअत ये सब इमाम हसन की झोलियों में है। इमाम हसन ये वो सखी हैं कि जब एक मर्तबा शाम से एक उनकों की कतार आई और उसमें बड़ा कीमती तहाइफ थे जी। और वो तहाइफ जब पहुंचे इमाम हसन के पास तो इमाम हसन उस वक्त लेटे हुए थे। जब इमाम हसन खड़े हुए तो एक हबशी गुलाम ने आपकी नालैन आपके सामने रख दी। इमाम हसन ने फरमाया ये तमाम सामान इस हबशी गुलाम को दे दो
کہنے والے نے کہا کہ یہ بڑا قیمتی سامان ہے، یہ آپ اس حبشی غلام کو دے رہے ہیں؟ کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ زہرا کا بیٹا وہ ہے جو اپنی نالین جو سامنے رکھ دے، اس کے بدلے میں وہ اونٹوں کی پوری قطار خیرات کر دیتا ہے۔ یہ نالین کا بدل نہیں ہے، یہ نالین کی تعظیم کا بدل ہے کہ اس نے نالین کی تعظیم کی اور نالین آپ کے سامنے واہ رکھا۔ بھائی امام واہ، حسن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جناب امام حسن نے جو صلح کی، جیسا رسول خدا نے فرمایا تھا، اگر 61 ہجری میں امام حسن ہوتے تو منظر نامہ کیا ہوتا؟ کیا امام حسن صلح جو مزاج رکھتے تھے تو کیا وہ کوئی صلح کی کوئی ترتیب بناتے، کوئی صلح کا راستہ نکالتے، یا کربلا ایسے ہی ہوتی؟ یہ تاریخ میں ایک بحث ہے، لیکن اس پر ہمارا ایک واضح اور دو ٹوک موقف ہے، وہ یہ کہ اگر کربلا میں امام حسن ہوتے تب بھی کربلا ایسے ہی ہوتی، وہاں صلح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صلح کی کوئی صورت نہیں تھی، ایسے ہی کربلا ہوتی۔ اور کربلا میں امام حسین کے عمل کو امام حسن کی تائید حاصل ہے، اور وہ تائید شیعہ سنی سب کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب قاسم ابن حسن کو امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے بازو پہ بندھا تعویذ کھولا، اور اس تعویذ میں تحریر حسن تھی۔ وہ تحریر حسن کربلا میں امام حسین کی تائید کرتی ہے۔ یعنی امام حسن کے متعلق کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صرف حلیم الطبع تھے، نہیں، آپ شجاع بھی تھے۔ اور آپ کی شجاعت کے لیے ایک جملہ میں اور نظر کروں کہ حضرت عباس علمدار سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تلوار زنی کس سے سیکھی ہے، حضرت عباس نے فرمایا کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے تلوار چلانا سیکھی ہے۔ تو حسن ابن علی شجاعت کے بھی وارث ہیں، علم کے بھی وارث ہیں، ولایت کے بادشاہ ہیں، امامت کے بادشاہ ہیں۔ جس رخ سے ان کو دیکھیں، فضیلتیں حسن ابن علی کے قدموں میں پڑی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، فضیلتیں حسن ابن علی کے قدموں میں پڑی ہیں۔ بہت خوب۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ، دل یہ کرتا ہے کہ گفتگو ہو اور حسین ترین پیرائے میں گفتگو ہو، مگر سوالات بھی سنجیدہ ہے۔ حضرت سبط پیغمبر امام حسن مجتبیٰ جب مسند خلافت پر فائز ہو گئے اور اللہ کے رسول نے واضح طور سے کہہ دیا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، تو پھر اس بات کو سمجھنے میں الجھن کیا ہے، اور کیا تاریخ کے دامن میں وہ صلح نامہ موجود ہے جو امام حسن نے صلح فرمائی ہے؟ اس کے کچھ نکات موجود ہیں، ایک محقق کی حیثیت سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی بالکل، میں ایک لمحے کے لیے تو بات کو پیچھے لے جانا چاہوں گا، جس طرح کہ مولانا بیان فرما رہے تھے کہ واقعہ امام کی سخاوت کا پیش کر رہے تھے، میں اسے تھوڑا سا مفصل بیان فرما دیتا ہوں کہ ہمارے پاس بکثرت کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام کی خدمت میں سونا اور چاندی اور جواہرات پیش کیے گئے۔ تو معاویہ ابن ابی سفیان نے جب حکومت حاصل کر لی، صلح ہو چکی، اس کے بعد مدینے آ کر امام کی خدمت میں یہ سارا مال و دولت پیش کیا، اور جب امام کے پاس یہ سارا مال و دولت آیا اور امام وہ مال و دولت لے کر پلٹنے لگے تو دربار ہی میں موجود ایک شخص نے امام کی جوتیاں سیدھی کر دیں۔ امام نے سارا مال اسے عطا کیا، اور اس کے بعد جب حاکم شام کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں کہ یہ اتنا مال بھی بھلا کوئی خیرات میں دے سکتا ہے، کہ میری طرف سے امام حسن کو یہ مال دینا بنتا ہے کہ میں فرزند رسول کو اتنا مال دے رہا ہوں، لیکن ایک غلام کو، ایک ادنا سے شخص کو اتنا مال دے دینا۔ تو حاکم شام نے عطا کر کے ناز سے کہا تھا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، جس کے جواب میں امام حسن نے بیان فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اور اس امام کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ امت کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن آل رسول اور سادات کا مقام اپنی جگہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو سوال رکھا کہ امام حسن کی سرداری زمانے میں روشن ہے، مگر اس کے بعد سبب کیا بنا کہ امام حسن سے انحراف کیا گیا، اس کا جواب بھی تاریخ میں اور ماضی میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کے پاس یہ پہچان موجود تھی کہ حضور اکرم نے آنا ہے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی جانب سے ایک نبی آئے گا کہ جو دنیا میں عدل و انصاف بھر دے گا، مگر اس کے باوجود جانتے ہوئے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا،
اگر پوچھا جائے کہ سبب کیا ہے تو اس کے جوابات عقل مندوں کے سامنے روشن ہے کہ طلب دنیا، جی، بے ایمانی یا دیگر جس طریقے سے بھی اسے بیان کیا جائے کہ جس کے دل میں مفاد پرستی آ جائے وہ پھر اللہ کے اصول کو اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے راستے کو ترک کر دیتا ہے۔ جسے نبی نے سردار بیان کر دیا تو پھر یہ روشن سی بات ہے کہ پھر کسی کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اسے سردار مانے، اسے اپنا پیشوا تسلیم کرے، اور پھر بنایا بھی گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کو علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب خلافت نہیں ملا، بلکہ مولا کائنات کے بعد خلافت راشدہ پوری نہیں ہوتی جب تک کہ امام حسن کے 6 مہینے اس میں شامل نہ کیے جائیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عوام الناس میں اس بات کو مشہور نہیں کیا گیا۔ لوگوں کو 4 خلفاء کے نام تو یاد ہیں، لیکن امام حسن کا نام بہت سے لوگ فراموش کر جاتے ہیں۔ اس پروگرام کے وسیلے سے کہ بچوں کو یہ نام بھی یاد کروایا جائے، تو خلیفہ راشد ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ ایک راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کو سر اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ واہ واہ، کیا جملہ آپ نے کہہ دیا ہے! ایک راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کو کیسے مسند خلافت میں بٹھا دی، کیا کہنا ہے؟ تو لہٰذا یہ سوال بڑا حسین ہے، اور اس پہ لمحہ فکریہ امت کے لیے ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں، اس لیے کہ یہاں تو جو لب کھولے جو فیصلہ سنائے اس پہ گستاخی اور توہین کے فتوے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ لڑنے جھگڑنے کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تدبر اور تفکر کا مرحلہ ہے کہ آخر زمانہ سوچے کہ ہم کہیں ایسے راستے پہ تو نہیں جا رہے کہ جس کا انجام جہنم ہو جائے، کہ سرداری جنت موجود ہے جسے نبی نے کہا سرداری جنت ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں نہ اپنائیں، ہم غیر کی طرف کیوں جائیں؟ یہ لمحہ فکری عالم اسلام کے لیے ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب، کیا آپ کے مطالعے سے صلح نامہ کی کوئی شک گزری ہے؟ یہ صلح نامہ ہے کیا؟ کن بنیادوں پہ صلح ہو رہا ہے، اور کیا اس کی پاسداری بھی ہوئی ہے آگے جا کے یزید ابن معاویہ کی طرف سے؟ صلح کا تذکرہ موجود ہے، اور صلح کی جو شرائط ہیں وہ اہل سنت کتب کے اندر جو عموماً 4 شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے، یقیناً ہو سکتا ہے وہ کہیں، لیکن میں اپنی معلومات کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ وہ 4 شرائط کسی ایک کتاب میں ترتیب کے ساتھ بیان ہوئی، لیکن یہ بہرحال کی سچائی ہے کہ صلح ہوئی ہے، اور صلح نامے کی شرائط تھی۔ ان شرائط میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرط اس میں شامل تھی کہ مولا علی کے طرف سے جو لوگ آپ کے مقابلے پر آئے ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، اور قرآن و سنت پر عمل ہوگا، اور آپ کو جانشین نامزد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور حضرت علی پر سب و شتم بند کرایا جائے گا۔ یہ شرائط بیان کی جاتی ہیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کتاب میں یہ 4 شرائط ایک ساتھ موجود ہیں۔ بہت خوب۔ علامہ سید شجاع نقوی صاحب، اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا وجہ قرار پائی کہ سبت پیغمبر کو اور اس حسین ترین شہزادے کو شہید کیا گیا، اور خود کوفہ ہی میں ایک مرتبہ آپ کے اوپر چاقو کو بھی کی گئی، خنجر سے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو زخمی بھی کیا گیا، اور پھر بعد میں زہر والا واقعہ بھی پیش آیا؟ اس کی وجہ کیا قرار پائی؟ دیکھیے، امام حسن مجتبیٰ کی ذات، یہ بات زمانہ اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ سورج جب تک روشن ہوتا ہے دیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سورج کے آگے چراغوں کی حیثیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جس نے بھی امام سے حکومت کو حاصل کر لیا، خدشہ یہ پیش آ رہا تھا کہ زمانے کا رجحان اہل بیت سے ہٹتا نہیں تھا۔ جیسے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی درپیش ہوتی تھی، وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا، امام سے سوال کرتا، اور حاکم کو یہ بات ظاہر ہے کہ ناگوار گزرتی ہے کہ اگر کوئی صاحب منصب ہو اس کے منصب کو نہ سمجھا جائے اور غیر کو ترجیح دی جائے تو یہ بات کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ اس کا جواز اصلی، سبب اصلی حسد قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، اور امام کو راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا، اور امام پر قاتلانہ حملہ ہوا کہ امام کو سفر کوفہ میں چاقو سے امام پر وار کیا گیا، خنجر سے وار کیا گیا جو زہر آلود تھا، لیکن اس میں امام کو شفا حاصل ہوئی، امام کی طبیعت بہتر ہوئی۔ پھر امام کو زہر دہن کے ذریعے، غذا کے ذریعے امام کو زہر دیا گیا کہ جس سے
امام کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور دہن سے امام کے وہ جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ امام کی زوجہ کو لالچ دنیا دے کر اور اسے عقد کی لالچ دے کر، اسے منصب کی اور دنیا کی رونقیں دکھا کر گمراہ کیا گیا کہ امام کو وہ زہر دینے پر آمادہ ہو جائے، اور جودہ بنت اشعث نے امام کو زہر دیا۔ اس لمحے میں امام عادل کی پہچان یہ ہے کہ اپنی قاتلہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں حق تھا، امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے حق میں کوئی کمی کی تھی کہ جو تو میرے قتل پہ آمادہ ہو گیا؟ یعنی انسان کامل تو وہ ہے نا کہ جو اپنے دشمن سے خود پوچھے کہ دشمنی کا سبب کیا ہے، اور دشمن بھی ایسا ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ بے عیب ذات ہے، معصوم ذات ہے، کیا بیان کرے سوائے اس کے کہ دنیا کی طلب نے آخرت کا دامن چھڑوا دیا اور امام پہ قتل کا حملہ ہوا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حقیقتاً افسوس اور افسردگی کا مقام ہے۔ مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب، یہ ذرا جاننے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی نسل پاک سے جو بڑے بڑے سلسلے چلے ان میں سے معروف اور نامور سلسلے کون سے ہیں، اور جناب حسن مسنہ کی کیا حیثیت ہے تاریخ میں، کیونکہ بڑے سارے شہزادے آپ سے تاریخ اسلامی میں جلا پائے ہیں۔ سیدنا امام حسن حسنی سادات کے پیشوا ہیں، اور پھر حضرت امام حسن کے ایک تو صاحبزادے حضرت حسن مسنہ جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، انہی کی اولادوں میں پھر بڑے بڑے اکابرین آئے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی میں وہ ہے، ان کی اولادوں میں سے۔ ان کے علاوہ حضرت حسن مسنہ، عبد الواحد، حضرت عبداللہ المحض، حضرت ذکیہ، یہ سب اولاد حسنی سادات ہیں۔ پھر حسنی سادات میں گیلان میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ طریقت کا ایک بڑا سلسلہ ہے قادریہ، جو نسب کے اعتبار سے بھی امام حسن سے جڑتا ہے اور طریقت کے شجرے میں بھی جا کے امام حسن سے جڑتا ہے۔ قادریہ سلسلے کے 3 شجرے ہیں، ان میں سے ایک شجرہ وہ ہے جو سلسلہ بیعت میں امام حسن علیہ السلام کی۔ پھر حسنی سادات کے اندر حضرت آگے پیر مہر علی شاہ صاحب جو بڑے عظیم مجاہد ہیں ختم نبوت کے معاملے میں، وہ اس میں ہیں۔ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں سادات کرام شاخیں ہیں، یہ دنیا بھر میں پھیلی ہیں، اور اس میں اہل سنت کے ہاں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی میرا اعتراض نہیں، اہل سنت کے ہاں حسنی اور حسینی یہ دونوں سادات نظر آتے ہیں، جبکہ ہم دیگر جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جتنی بھی نسبتیں ہوتی ہیں وہ سیادت کی وہ عموماً امام حسین سے جڑتی ہیں، اور امام حسن کی جو نسبت سیادت تو وہ اولادیں ہمیں عصر موجود میں وہ نہیں مل پاتی، لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں ان کے شجرے وہ ایک تواتر کے ساتھ ہیں اور ان کی خانقاہیں ہیں، اور حسنی سادات کہ یہاں پہ سلسلے طریقت کے اندر قادریہ کے علاوہ دیگر سلاسل کے اندر بھی وہ جاری و ساری ہیں، جن میں تیفوری سلسلے کے اندر ہیں، بینائی کے اندر ہیں، پھر وہ قادریہ سے ہی ایک شاخ حضرت میرے ذہن سے نکل رہا، ان کے ذریعے چشتیہ سلسلے سے جڑ جاتی ہے۔ تو امام حسن بلا شبہ طریقت کے امام ہیں، طریقت کے پیشوا ہیں۔ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں آئمہ طریقت کا جب باب لکھا ہے تو اس میں پہلا نام امام حسن کا لکھا ہے کشف المحجوب میں، اور آپ نے امام حسن کو امام طریقت، امام صوفیہ اور امام اولیاء قرار دیا۔ بہت خوب۔ علامہ سید شجاع نقوی صاحب، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی بیوہ جناب سیدہ ام فروہ آپ کربلا میں موجود تھیں، حضرت قاسم ابن حسن بھی کربلا میں موجود تھے۔ یہ کیا رشتہ ہے اہل بیت کا؟ اتنی بڑی قربانی کے لیے بھی وہی خانوادہ ایک ساتھ، اور باوجود اس کے کہ خود حسن مجتبیٰ نہیں موجود۔ اس کو ذرا بیان فرمائیے گا، اس کی دلچسپ خلط اور ملط ہو اور پوری طرح سے غرق ہو۔ جی،
بے شک کہ امام حسین اور اہل بیت میں جتنے بھی ہیں انہی کے درمیان محبت اور مودت کے رشتے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج دنیا میں یہ ماحول ہے کہ بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے جب وقت مشکل پڑتا ہے کہ جس سے دنیا نے جینے کا سلیقہ لینا ہے۔ لہٰذا یہاں تو نمونہ عمل ہر اعتبار سے ان کی ذوات مقدسہ نمونہ عمل دکھائی دیتی ہے کہ امام حسین پہ وقت مشکل ہے تو اب امام حسن کے فرزند جناب قاسم نصرت کے لیے حاضر ہیں، موجود ہیں کہ امام وقت جب جا رہا ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام وقت چلا جائے اور امام حسن کی جانب سے کوئی نمائندہ امام کی نصرت کے لیے موجود نہ ہو۔ لہٰذا امام حسین کے ساتھ 13 برس کی عمر کی جناب قاسم کی امام حسین کے ساتھ نصرت کے لیے موجود ہیں۔ یہ وہ عمر ہے کہ جسے ہم جوان بھی شمار نہیں کرتے، لیکن امام حسین کی نصرت کے لیے موجود ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی، چونکہ یہ وہ ہیں کہ جو علوم الہی سے واقف ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، معلوم تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، حالات کیسے بگڑنے والے ہیں۔ امام حسن نے وصیت کی تھی کہ میں اس وقت میں موجود نہیں ہوں گا جب میرے بھائی حسین تم پہ وقت مشکل آئے گا۔ جب وقت شہادت امام حسن کا تھا، امام حسین گریہ فرما رہے تھے، تو امام حسن نے بیان فرمایا تھا کہ بھائی حسین آپ گریہ نہ کریں کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ جیسے مصائب کا دن آپ پر آئے گا وہ مصائب کا دن مجھ پر نہیں آیا۔ جب علم امام حسن میں ہے تو پھر امام حسن نے اپنے بھائی کی نصرت کے لیے بھی تیاری کرنی تھی۔ لہذا جناب قاسم کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب آپ کے چچا پر وقت مشکل آ جائے اور وہ تنہا رہ جائے تو آپ نے بڑھ کر نصرت فرمانی ہے اور امام حسن کی نمائندگی کربلا میں کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب، اختتامی سوالات میں سے ایک سوال ہے اور انتہائی اہم سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حسن مجتبیٰ، ہم جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اس پہ ایک بات حیران کن ملتی ہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو پہلوئے پیغمبر میں دفنایا جائے، مگر حالات اور واقعات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ آپ کے جنازے کے اوپر بھی تیر چلایا گیا۔ یہ کیا واقعہ ہے، اسے ذرا بیان فرما دیجیے۔ یقیناً امام حسن علیہ السلام ان کا حق تھا کہ انہیں پہلوئے رسالت میں ان کی تدفین ہوتی، اور اس عمل میں رکاوٹ وہ مروان کی جانب سے تھی۔ مروان نے امام حسن کی تدفین نہ ہونے دی، اور امام حسن خود بھی جانتے تھے یہ بات کہ مروان کی جانب سے مزاحمت ہوگی، تو امام حسن نے فرمایا کہ میرا جنازہ پہلے لے کے جانا روضہ رسول کی جانب، اور اگر کوئی مزاحمت ہو تو اس کا پھر جواب نہ دینا، وہاں تلواریں نہ کھینچنا، یہ مدینہ ہے، مدینے کا تقدس پامال نہ ہو، اگر وہاں کوئی مزاحمت ہو تو پھر مجھے واپس لے آئے اور بقی میں میری تدفین کر دینا۔ تیر چلنے کی روایت وہ اہل سنت کے ہاں، وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ تیر چلائے گئے، لیکن اہل سنت کتب میں یہ ضرور ہے کہ تدفین روضہ رسول میں نہ ہونے دی گئی، اور یہ تدفین روضہ رسول میں نہ ہونے کا سبب، بنیادی سبب مروان تھا جو اس وقت پاور میں تھا۔ مروان اس کا بنیادی کردار تھا جس کی وجہ سے تدفین امام حسن روضہ رسول میں۔ بہتر ہو گیا۔ علامہ صاحب، آپ کے پاس اس تاریخی حادثے کے پیش نظر کیا موجود ہے اور کیا وجہ اور کیا اسباب ہیں کہ سبط پیمبر کو حضور سرور کائنات کے ساتھ دفنانے کے اوپر پابندی اور تعزیرات لگ گئیں اور یہ انتہائی سنگین مسئلہ بن گیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں آپ کی قبر انور موجود ہے اور ایک فاصلے کے اوپر ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی سایہ ہے۔ جی بالکل، یہ جو اہل بیت کے ساتھ سلوک ہوا اس سے عداوت ظاہر ہوتی ہے کہ کس قدر شدید عداوت لوگوں کے دلوں میں تھی آل محمد سے۔ جو حق کی مودت ادا کرنا تھا کہ جس کا تقاضا قرآن مجید میں ہوا، وہ مودت تو ادا نہیں ہو سکی، لیکن اس کے بدلے میں لوگوں نے بغض رکھا، عداوت رکھی۔ اور جس طرح قبلہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ مروان اس سارے واقعے کے پیچھے جو ہے وہ سرغنہ تھا کہ جس نے یہ تیر چلوائے، تو بالفرد اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے،
میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن یہ کہ مروان بن الحکم وہی ہے کہ جس سے حضور نے شہر بدر کیا، کہ جس نے خود نبی کا احترام نہیں کیا، بلکہ نبی جب راہوں میں گزرتے تھے تو نبی کے پیچھے معاذ اللہ یہ نبی کا مذاق بناتے تھے، اور جس کی سزا کے طور پر حضور نے انہیں شہر سے نکالا، تو جس سے حضور نے شہر بدر کر دیا، پھر کیا اسباب بنے کہ وہ پلٹ کر واپس آ گئے۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ تیسری خلافت کے دور میں مروان ابن الحکم جو ہے وہ واپس مدینے بلایا گیا اور اسے واپس پلٹا دیا گیا، اور پھر ایسا شخص کہ جس کی مذمت حضور نے کی ہو، اسے اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت کیسے مل گئی کہ فرزند رسول کے جنازے پر تیر چلا دے، یا اگر انکار کر دیا جائے کہ تیر نہیں بھی چلائے تو اتنی طاقت کیسے ملی کہ مانع ہو جائے امام حسن کی تدفین کی راہ میں، کیونکہ اس میں تو مختار اور جہاں جو فیصلہ ہے کہ حضور کی تربت حضور کے حجرے میں ہے اور زوجہ رسول کے پاس مکمل اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ میں یہ واقعہ ہم نے دیکھا، اور عداوت پھر وہاں تمام نہیں ہوئی کہ امام حسن کو جب تیر تلقائے گئے جنازے پر تو واپس لے کر آیا گیا، کفن تبدیل ہوا، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کیفیت میں تربت امام حسن ہے، کہ آج وہاں ایک صاحبہ بھی موجود نہیں، اور اگر کوئی وہاں جا کر دعا کرنا چاہے، کوئی وہاں جا کر وہاں سے کوئی سبق لینا چاہے تو قبر کے قریب جانے تک نہیں دیا جاتا۔ تو یہ سلسلہ عداوت تو آج تک قائم و دائم ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ مولانا فیصل بندگی صاحب، علامہ صاحب نے گفتگو کے دوران ایک بات کی اور میں اس بات پہ لمحہ فکریہ کا احاطہ باندھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، میں جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ام المومنین کا اس سارے واقعے کو لے کے کیا رویہ تھا؟ آپ نانی جان ہیں اور سبط پیغمبر کی شہادت کے واقعے سے آپ خود اس زمانے میں موجود ہیں، ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ بات انہوں نے جب مروان بن حکم کے حوالے سے کہی کہ اسے حضور نے شہر بدر کر دیا، تو کیا اس میں بھی سچائی ہے؟ یہ دونوں باتیں ذرا بیان فرمائیں۔ ایک تو مروان کوئی پسندیدہ آدمی نہیں، مروان کے متعلق کوئی عقیدت اور احترام کے جذبات نہیں رکھتا۔ مروان کا جو باپ تھا حکم، اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا تھا، اس وجہ سے اسے شہر بدر کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مروان کو واپس بلایا، اور جب پوچھا گیا، اس لیے کہ یہ بات صحابہ کرام کے لیے حیرت انگیز تھی، جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں واپس بلایا، تو اہل سنت کتب میں ماخذ میں حضرت عثمان غنی کا یہ جملہ موجود ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی اجازت لے لی تھی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے متعلق کافی باتیں ارشاد فرمائی، جیسے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک خلعت پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم نہ اتارنا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کی جانب اشارہ تھا۔ تو حضرت عثمان یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس کام کے لیے اجازت لے لی تھی۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر تو ہمارے پاس یہ ایک اس پر اعتراض نہیں بنتا کہ رسول خدا نے نکال دیا تھا تو پھر دوبارہ کیوں بلایا گیا، وہ اجازت رسول سے بلایا گیا۔ باقی مروان کی حمایت، مروان کی تائید کوئی نہیں کر سکتا۔ مروان ایک ایسا شخص تھا جس نے صرف اہل بیت نہیں، اس نے صحابہ کرام کے ساتھ ناروا سلوک کیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روضہ رسول پر آئے اور قبر رسالت پر وہ اپنا چہرہ انور سرکار کی قبر اطہر پر رکھے ہوئے تھے، تو اس پر مروان نے اعتراض کیا۔ مروان نے کہا کہ یہ کون ہے جو رسول اللہ کی قبر پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے، یعنی اس کو اس کے اندر بھی شاید شرک محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو مروان تو صحابہ کا بھی دشمن ہے، وہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مروان یہاں تک پہنچا کیسے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت میں نرمی تھی، اور اس تربیت میں جو شفقت تھی، نرمی تھی، اس نرمی کا اس مروان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یقیناً مروان کا یہ ناجائز فائدہ اٹھانا قیامت کے دن مروان اس کا جواب دہ ہوگا۔ مروان
کے تمام اقدامات چاہے وہ صحابہ کے خلاف ہوں، اہل بیت کے خلاف ہوں، وہ تمام لائق مذمت ہیں۔ حیرت انگیز بات تھی یہ، اور مولانا صاحب نے بڑی فصاحت کے ساتھ گفتگو کی۔ حیرت انگیز اس لیے تھی کہ حضور سرور کائنات نے ایک شخصیت کے لیے کیا فرمایا، صحابہ کرام کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا، اور اہل بیت کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا، اور یہ بات یہاں پہ ختم بھی نہیں ہوتی۔ میری رہنمائی فرمائیں گے دونوں حضرات کہ یہاں پہ ختم ہو جاتی تو شاید میں کہتا کہ ختم ہو گئی، بلکہ اس شخص کی اولاد آگے خلافت کی مسلط پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود اس عہدے کے اوپر ہے، اس کے رشتہ دار، اگر میں غلط نہیں ہوں مولانا صاحب تو میری تصحیح فرمائے گا، مروان بن حکم کی نسل خلیفہ نہیں رہی ہے، یہ سارے حجاج اور یہ سارے اسی کے بیٹے نہیں رہے۔ بالکل، یہ خلافت راشدہ تو 30 سال تک تھی۔ خلافت راشدہ سیدنا امام حسن پر ختم ہو گئی، اس کے بعد ملوکیت کا دور ہے، اور یہ ملوکیت کے دور میں یہ بنو امیہ کے حکمران رہے، اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا ہے سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو اہل بیت کے اوپر مظالم کیے، اور پھر ان مظالم کے مقابلے پر ایک قوت کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ اہل بیت پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ وہ قوت کھڑی ہوئی، اور جب اس قوت نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بنو امیہ کے مظالم کی یاد بھلا دی، انہوں نے ان سے بڑھ کر ظلم کر دیے۔ تو اہل بیت کو ہر طریقے سے ان کے اوپر ہر دور میں ظلم ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ سید شجاع نقوی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، اور نشست کا آخری سوال، اہم ترین سوال۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ پہ ہمارا سلام پہنچے۔ کیا وجہ ہے کہ امام حسین ائمہ علیہ السلام میں 9 اماموں کے والد ہیں، امام حسن کی صلب میں امامت کے تسلسل یعنی آپ کے فرزندان کے پاس یہ امامت کا عہدہ نہیں موجود، اس کی کیا وجہ ہے؟ امامت من جانب اللہ ہے، اور اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ کسے امام بنانا ہے اور کسے امام نہیں بنانا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ رشتہ داری وہ معیار نہیں ہے کہ جس پہ امامت دی جائے گی، کہ امام حسن کے بیٹے کو ملنی ہے یا امام حسین کے بیٹے کو ملنی ہے۔ یہ فیصلہ تو حضور نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ میرے جانشین 12 ہوں گے، اور ان 12 میں امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ اب جو سلسلہ آگے بڑھا ہے تو وہ اولاد امام حسین علیہ السلام سے بڑھا ہے۔ ہم اگر ظاہراً جو ایک موٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سلسلہ امامت امام حسین سے کیوں آگے بڑھا، تو کیونکہ فرزندان رسول دونوں ہی کو امام ہونا تھا، اور امام حسن کے بعد امامت امام حسین تک منتقل ہوئی۔ اگر یہ بات امامت کی پھر امام حسن کی اولاد کی طرف جاتی تو بیچ میں ایک فاصلہ آ جاتا، امام حسن اور امام حسن کی اولاد کے درمیان امام حسین کی امامت کا فاصلہ ہوتا۔ لیکن امام حسین کی اولاد امام زین العابدین کو جب امامت ملی ہے تو یہ امامت بلا فصل ہونے کی صورت میں مل رہی ہے کہ باپ سے براہ راست بیٹے تک امامت آ گئی۔ لہٰذا بس یہی ایک سامنے کی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ امامت کا بلا فصل ہونا ضروری ہے، تو امام سے امام کی اولاد تک امامت منتقل ہو گئی۔ علاوہ ازیں جو مشیت پروردگار ہے خدا اس کا راز بہتر جانتا ہے۔ میں مزاحمت زیادہ اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا، اور جو جوابات میرے پاس آئے ان کو قابل قبول سمجھتا ہوں۔ میں فیصل بندگی صاحب آپ سے خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی سادگی کے ساتھ، بہت ہی فصاحت اور وضاحت کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور یہ ایک دلچسپ عنوان رہا۔ بس آخری سوال، اس کے ساتھ اختتام یقیناً ہو جائے گا، کہ کیا وجہ ہے کہ سبط پیغمبر امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے روایات بہت ہی محدود ہیں؟ ہم روایات سنتے ہیں کہ دوش پیغمبر پہ آپ سوار ہیں، اور پھر تاریخ سیدھا دوش پیغمبر سے امام حسین ہو تو کربلا لے جاتی ہے، امام حسن ہو تو وہ آخری شہادت کا واقعہ سنائی دیتا ہے۔ بیچ کی زندگانیاں کیوں نہیں ہم محفوظ کر سکے اور بچوں کو بتا سکے اور تاریخ کے نصاب کا حصہ بنا سکے؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ امام حسن کی تفصیلات یا تو عہد نبوی کی ملتی ہیں یا پھر ان کے عہد خلافت کی ملتی ہیں، یہ درمیان کے عرصے میں تفصیلات نہیں ملتی۔ یقیناً یہ کوئی نادانستہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے اندر وہ مظالم ہیں کہ جب اہل بیت کے ذکر کو کس کس طریقے سے تاریخ میں دبایا گیا ہے، اور اہل بیت کے ذکر کو دبانے کے بعد جتنا ذکر پہنچ گیا
میں تو اس پر حیران ہوتا ہوں کہ جس شدت سے دبایا گیا تھا اس کے بعد جو اتنا پہنچ گیا، یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کم نہیں ہے۔ اور یہ آج ہماری جو پوری گفتگو رہی، میں اس میں آپ اجازت دیں تو چند جملے شامل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو ولادت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چند جملے شامل کر لیے جائیں تاکہ ہم رمضان المبارک میں ذکر حسن کے ذکر حسن کا بہتر احاطہ کر سکیں گے کہ جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ منورہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، مکے میں مصائب تھے، رنج تھے، دکھ تھے، درد تھے، تکالیف تھیں، یہاں تک کہ آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ آنے کے بعد پھر آپ کے اوپر مکے والوں کی طرف سے سازشیں ہو رہی تھیں، بدر کا مارکہ ہوا۔ پہلا خوشی کا موقع تھا خاندان رسالت میں جب امام حسن کی ولادت ہوئی۔ امام حسن کی ولادت خاندان رسالت کی ہجرت کے بعد پہلی خوشی ہے۔ دوسری بات، سورہ کوثر نے کفار کے طعنے کو رد کیا تھا یہ کہہ کر کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کفار نے انقطاع نسل رسول کا طعنہ دیا تھا، سورہ کوثر نازل ہوئی۔ سورہ کوثر کا پہلا ثمر وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن کی ولادت تاریخ بتاتی ہے کہ 15 رمضان المبارک ظہر کے وقت ہوئی، ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی، اور نماز عصر سیدہ پاک نے ادا کی ہے۔ اتنی پاک ہے حسن کی ماں، اتنی طیبہ اور طاہرہ ہے حسن ابن علی کی ماں۔ حسن سورہ کوثر کا ثمر ہے، سورہ کوثر کا نتیجہ ہے، حسن خاندان رسالت کی پہلی خوشی ہے، حسن سادات میں پہلے سید ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے سید کہا۔ بھائی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں شکر گزار ہوں دونوں علماء حضرات کا۔ امام حسن مجتبیٰ کی ذات اقدس میں میرا سلام اور لامحدود محبتیں اور مودتیں آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا حسنی رکھے، حسینی رکھے اور یہی نسبتیں باقی رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے محمد اویس ربانی آپ سے اجازت کے طلبگار۔ اللہ کی امان۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 15 رمضان المبارک ظہر کے وقت ہوئی، ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی، اور نماز عصر سیدہ پاک نے ادا کی ہے۔ اتنی پاک ہے حسن کی ماں۔ خلافت راشدہ سیدنا امام حسن پر ختم ہو گئی، اس کے بعد ملوکیت کا دور ہے، اور یہ ملوکیت کے دور میں یہ بنو امیہ کے حکمران رہے، اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا ہے سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کا احترام نہیں کیا، بلکہ نبی جب راہوں میں گزرتے تھے تو نبی کے پیچھے معاذ اللہ یہ نبی کا مذاق بناتے تھے، اور جس کی سزا کے طور پر حضور نے انہیں شہر سے نکالا۔ تو جسے حضور نے شہر بدر کر دیا، پھر کیا اسباب بنے کہ وہ پلٹ کر واپس آ گئے۔